وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کے یہ 9ویں رکوع کی اختتامی آیات ہے۔ منافقین کے حوالے سے سلسلہ کلام چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے ابتدائی حصے میں یہ بھی ایک عنصر موجود تھا کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے۔ سورہ بقرہ میں بڑا واضح طور پر ان کا کردار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب یہ اہل ایمان سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطان ساتھیوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو جا کے مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں صرف، یعنی اس طرح کا رویہ تھا۔ اس حوالے سے یہ ساری باتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اس لیے بھیجا ہے۔ یعنی صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم رسول پر ایمان لائے، یہ کوئی ایمان نہیں ہے، اللہ کو قبول نہیں ہے۔ رسول پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جس ہدایت کے ساتھ، جس تعلیم کے ساتھ، جس نظام زندگی کے ساتھ اسے بھیجا ہے اس کو قبول کرو، اس پر عمل کرو، اپنی منمانی نہ کرو، کسی اور کی اطاعت پھر مت کرو۔ یہ ہے رسول پر ایمان لانے کا مقصد۔ محض زبان سے اعلان کر دینا ہم ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کو یہ قبول نہیں ہے جب تک آپ کی ہدایت کو بھی قبول نہ کریں اور اس پر عمل نہ کریں۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اس کی جو اطاعت ہے رسول کی اطاعت وہ اللہ ہی کی اطاعت شمار ہوتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر یہ ایسا کرتے کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا تھا، زیادتی کر لی تھی، جاؤگا، تو یہ آپ کے پاس آتے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، فاستغفروا اللہ، اور اللہ سے معافی مانگتے، استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کی درخواست کرتا، لوجد اللہ توابا رحیما، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ یعنی اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، یہ تواب مبالغے کا صیغہ ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ بہت توبہ قبول کرنے والا، انسان تصور نہیں کر سکتا، اور بہت رحم کرنے والا بھی ہے، اور رحم کی صفت کو ہی اللہ نے اپنے اوپر لازم رکھا ہے۔ تو یہ لوگ، جب آپ جانتے ہیں کہ مدینی دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا میدان جنگ کا دور ہے، یہ سارا، یعنی اس سے 10 سالہ دور میں 82 کے قریب جنگیں ہیں جو آپ نے لڑی ہیں باطل کے خلاف، جس میں سے 50 سے اوپر جو ہیں اس میں آپ نے خود قیادت فرمائی ہے۔ یعنی اس طرح سے یہ دور ہے۔ تو جب یہ مشکل وقت آتا تو ہیلے بہانے کرتے تھے، پیچھے رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ تو ایمان نہ ہوا۔ ایمان کیا ہوا؟ ایمان
کا تو تقاضا ہے کہ جان مال سب ہے نا قرآن کریم میں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ زندگی اس کی امانت ہے، یہ جتنی صلاحیتیں ہمیں حاصل ہیں سب اس کی امانت ہیں، یہ مال و دولت جو ہے یہ سب اس کی امانت ہے، یہ اولاد بھی اس کی امانت ہے۔ تو جب اس کے راستے میں ضرورت پڑے یہی تو آزمائش ہے۔ اور پھر کتنا اونچا درجہ ہے کہ جو اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیں انہیں مردہ مت کہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یعنی اس طرح سے اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی ہے، اور منافقین پیچھے رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو آگے بات کی جا رہی ہے فلا و ربک، دیکھیں اللہ کا فرمان تو ویسے ہی حق ہے، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، اپنی قسم کھا کے فرما رہا ہے کہ فلا ہرگز نہیں، و ربک تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم جب تک کہ اپنے معاملات میں، اپنے اختلافات میں آپ کو حکم تسلیم نہ کریں، آپ کو فیصلہ کرنے والا جب تک کہ تسلیم نہ کریں، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فیصلہ بھی کر دیں اس کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، اور وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور آپ کے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم ہم کر دیں، پھر ہے مومن، ورنہ یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے۔ یہی پیمانہ ہمارے لیے ہے کہ ہم آپ کے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم ہم کریں، اور اپنے اندر خوشی کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کریں، اور جو تعلیمات آپ لے کر آئے ہیں اس پر عمل کرنے والے بنے، پھر صاحب ایمان ہم شمار ہوں گے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا اگر ہم ان پر لازم کر دیتے کیا؟ جنگ میں حصہ لینا، اب اخرجوا من دیارکم یا اپنے گھروں سے نکلنا، ان پر ہم لازم کر دیتے، ما فعلوہ الا قلیل منہم تو یہ ایسا نہ کرتے سوائے چند لوگوں کے، یعنی کچھ ہی نکلتے، یعنی یہ جانیں قربان کرنے سے دریغ کرتے تھے، جہاد کے لیے نکلنے سے دریغ کرتے تھے، جبکہ مسلمانوں نے دیکھے کیسا کیا تھا۔ یعنی جب ہجرت کا حکم ہوا گھر بار چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، اپنے مکانات چھوڑ دیے، سب چھوڑ کے رسول کے ساتھ چل پڑے۔ یہ ہے ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم ان پر لازم کر دیتے، یہ بہانے کر کے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم طبیعت کے تھے، آپ ان کے بہانے قبول کر لیتے تھے، اچھا بھائی ٹھیک ہے، میری بھینس بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، میرے تو فلاں یہ ہے، یعنی اس طرح کے بہانے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم لازم کر دیتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو چھٹی نہیں دینی، جو بھی اجازت مانگے نہیں دینی آپ نے، تو یہ نہ نکلتے، یہ پھر بھی نہ نکلتے، یعنی ایسے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا اور اگر یہ ایسا کرتے مَا يُوعَظُونَ بِهِ جس کی انہیں نصیحت کی جا رہی تھی، یعنی آپ کی تعلیمات پر اگر یہ عمل کرنے والے بن جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اور ثابت قدمی کے لیے بھی یہی رویہ اچھا ہوتا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور اگر یہ ایسا کرتے تو ہماری طرف سے بڑے اجر سے ان کو نوازا جاتا، بڑا اجر ان کو دیا جاتا۔ بھلا دیکھیں اس اجر کا اندازہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ، کوئی بھی اللہ کے اس اجر کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کی اطاعت اور بندگی میں انسان جب اپنے آپ کو وقف کر دے گا نہ جانے کتنا اجر وہ دے گا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور ہم ضرور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت بھی دیتے۔ اب دیکھیں سورہ یہ فاتحہ میں ہم نماز میں بار بار اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ آیت آ رہی ہے کن پر اللہ نے انعام کیا، ہمارے تصور میں آنے چاہیے یہ جب ہم پڑھتے ہیں یہ کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ کون ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا؟ 4 گروہ بیان کی ہیں اللہ نے اس آیت میں، یہ ہمارے تصور میں آنے چاہیے۔
فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھے گا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور کون ہے وہ؟ فرمایا من النبیین، دیکھیں سب سے پہلا کس کا گروہ؟ نبیوں کا گروہ، نبیوں کا، ان پر اللہ نے انعام کیا۔ والصدیقین، اور صدیق جنہوں نے نبیوں کی تصدیق کی، ان کی دعوت کی تصدیق کی، اور تصدیق زبان سے، دل سے، اپنے عمل سے تصدیق کی، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ والشہداء، اور تیسرا گروہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا اس کا۔ تو انعام پانے والے کون لوگ ہیں؟ 4 گروہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، تو ان کے ساتھ شمار ہوگا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کتنے اچھے ہیں یہ رفیق جس کو میسر آ جائے۔ تو محترم بھائیو، اللہ ہماری قسمت ایسی بنائے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں آخرت میں جب اللہ ہمیں اٹھائے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، اور یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، بڑا فضل ہے یہ کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ ہمیں اٹھائے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کا علم کافی ہے لوگوں کے معاملات کو جاننے کے لیے۔ اللہ بہت علیم ہے، ہر ایک کو جانتا ہے کہ کیا اس کی سوچ، کیا اس کی فکر، کیا اس کا جذبہ، کیا اس کی نیت، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہر طرف اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ۔